بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینہ اکتفا فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ وتشریح نکاح الغیر وابطالہ وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہوگا کہ مذکورہ اختلاف کی بنا پر تیسرے حیض میں رجعت کا حکم متفرع ہوگا، حکم رجعت کا زائل ہونا متفرع ہوگا، دوسرے مرد کا عورت کے ساتھ نکاح کو صحیح قرار دینا متفرع ہوگا اور اس نکاح کو ناجائز قرار دینا بھی متفرع ہوگا، عورت کے مکان میں ٹھہرے رہنے کا حکم متفرع ہوگا اور رہائی کا حکم متفرع ہوگا، سکنا اور نفقہ دینے کا حکم متفرع ہوگا، خلا اور طلاق کا حکم بھی متفرع ہوگا، شوہر کا اس معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم اور اس معتدہ کے علاوہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم متفرع ہوگا، میراث کے احکام بھی متفرع ہوں گے، میراث کے احکام کی تعداد کے کثرت کے ساتھ، یعنی احکام میراث کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود میراث کے احکام بھی بہت سارے اسی اختلاف کی بنا پر متفرع ہوں گے۔ ایک اور مرتبہ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اس اختلاف کی بنا پر تیسرے حیض میں رجعت کا حکم بھی نکالا جائے گا اور حکم رجعت کا زائل ہونا بھی نکالا جائے گا، دوسرے آدمی کا نکاح کرنا اس عورت کے ساتھ تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، تو صحت کا فیصلہ بھی نکالا جائے گا اور اس نکاح کو ناجائز قرار دینا بھی نکالا جائے گا، عورت کے مکان میں ٹھہرے رہنے کا حکم بھی متفرع ہوگا اور رہائی کا حکم بھی متفرع ہوگا، سکنا اور نفقہ دینے کا حکم، خلا اور طلاق کا حکم، عورت کا اس معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم، اس معتدہ کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم متفرع ہوگا، میراث کے احکام ان کی تعداد کے کثرت کے باوجود اسی اختلاف کی بنا پر متفرع ہوں گے۔ ما قبل والے اختلاف کی وجہ سے کہ عورت احناف کے نزدیک عدت حیض سے گزارے گی اور شوافع کے نزدیک طہر کے ذریعے گزارے گی، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسے جو احناف اور شوافع کے مابین مختلف ہیں، احناف کچھ الگ فیصلہ کرتے ہیں جبکہ شوافع کچھ الگ فیصلہ کرتے، انہی مسائل کی تفصیل اس عبارت کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ ما قبل والے اختلاف کی وجہ سے کہ عدت احناف کے نزدیک حیض سے گزرے گی اور شوافع کے نزدیک طہر سے گزرے گی، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو احناف اور شوافع کے مابین مختلف ہو جاتے ہیں کہ احناف کچھ الگ فیصلہ اس کے اندر قائم کرتے ہیں، شوافع کچھ الگ فیصلہ اس کے اندر قائم کرتے ہیں، وہی مسائل آپ لوگوں کے سامنے آج بیان ہوں گے۔ چنانچہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوئی ہے کہ دیکھو، جب عورت کو طلاق دی جائے گی تو وہ عدت گزارے گی، عدت جب وہ گزارے گی تو پہلے تو طہر ہوگا، پھر حیض ہوگا، پھر طہر ہوگا، پھر حیض ہوگا، پھر طہر ہوگا، پھر حیض ہوگا، 3 طہر پہلے گزر جائیں گے، 3 حیض بعد میں گزریں گے۔ اب اگر کوئی عورت تیسرے حیض کے اندر ہے تو اس سے پہلے 3 طہر تو ہو ہی چکے، ایک تو وہ طہر جس کے اندر طلاق واقع ہوئی تھی، اس کے بعد حیض آیا، اس کے بعد دوسرا طہر، اس کے بعد حیض آیا دوسرا، اس دوسرے حیض کے بعد تیسرا طہر آیا، تیسرا طہر پہلے آیا، تیسرا حیض ابھی باقی تھا، اب طہر پورا ہوا، تیسرا حیض آیا، اس تیسرے حیض کے اندر اگر کسی شوہر نے اپنی معتدہ کو طلاق رجعی دی ہو
تو اس کو رجعت کا حق حاصل ہے کہ عدت کے دوران وہ اپنی عورت سے رجعت کر سکتا ہے. زبان سے اظہار کرنا بھی ضروری نہیں. اگر وہ اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر دے تو یہ رجعت خود بخود ہو جاتا ہے. عدت کے دوران اس کو رجعت کا حق حاصل ہے. تو اگر شوہر تیسرے حیض کے اندر معتدہ کے ساتھ رجعت کرنا چاہے اور طلاق سے رجوع کرنا چاہے, واپس اس کو نکاح کے اندر لے آنا چاہیے, تو کیا یہ حق اس کو حاصل ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک یہ حق اس کو حاصل ہے اور رجعت سے رجوع ہو بھی جائے گا, کیونکہ ابھی عدت باقی ہے اس کی. تیسرا حیض جب پورا ہوتا ہے تب اس کی عدت ختم ہوتی ہے. یہاں تیسرا حیض پورا نہیں ہوا, اس سے اس کی عدت باقی ہے, رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم رجعت زائل ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت گزرے گی طہر سے نہ کہ حیض سے. جب طہر سے عدت گزرے گی تو 3 طہر تو ہو چکے, تیسرے حیض کے اندر عدت ختم ہو چکی, وہ عورت الگ ہو چکی, اب رجعت کا حکم باقی نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اب شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر نہیں سکتا. اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو واپس نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے اس کو طلاق رجعی دی ہو تو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے حیض کے اندر شوہر اس کو طلاق دے چکا, اب وہ عدت گزار رہی ہے, تیسرے حیض کے اندر آ چکی ہے وہ. اس تیسرے حیض کے اندر طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کا نکاح اس کے ساتھ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح صحیح ہوگا, کیونکہ عدت ختم ہو چکی ہے طہر کے ذریعے سے. یہ حیض چل رہا ہے تیسرا, طہر 3 پہلے ہی پورے ہو چکے, لہٰذا دوسرے آدمی کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہوگا, کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے. اب وہ عورت پہلے شوہر سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گئی ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس نکاح کو ناجائز قرار دیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک عدت 3 حیض کے ذریعے سے گزرتی ہے, 3 حیض ابھی پورے ہوئے نہیں ہیں, تیسرا حیض تو ابھی باقی ہے. لہٰذا ابھی وہ عورت جو ہے من وجہن اس مرد کے نکاح کے اندر ہی شمار ہوگی, اس لیے دوسرے آدمی کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا احناف کے نزدیک ناجائز ہوگا. ایک مسئلہ جو متفرع ہوتا ہے مذکورہ اختلاف پر, وہ حبس اور اطلاق کا مسئلہ ہے. جب ایک آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد جب وہ عورت عدت کے اندر بیٹھتی ہے تو عدت کے دوران اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں وہاں گھومے. شوہر اپنے مکان کے اندر اس کو رکھے گا اور اس کے اندر اس کو برقرار رکھے گا. بہت زیادہ یہاں وہاں ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے, ضرورت کے بغیر وہ یہاں وہاں ہو نہیں سکتی. رہائی کا حکم اس کو حاصل نہیں, ابھی وہ شوہر کے بندش کے اندر بندھی ہوئی ہے. لیکن یہ تو عدت کے دوران کی بات ہے. اگر تیسرے حیض کے اندر وہ عورت بیٹھی ہو, 3 طہر مکمل ہو چکے ہوں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی, اس سے اس عورت کے لیے رہائی کا حکم حاصل ہوگا. اب شوہر کی بندش اس پر نہیں ہوگی. جبکہ احناف کے نزدیک تیسرے حیض کے اندر ابھی بھی عدت باقی ہے, عدت ابھی پوری نہیں ہوئی, لہٰذا شوہر کی بندش کے اندر وہ ابھی بھی جھکڑی ہوئی ہے. لہٰذا شوہر اس کو اپنے مکان کے اندر ٹھہرا کر رکھے گا, اس کے لیے رہائی کا حکم ابھی تیسری حیض کے اندر حاصل نہیں ہوگا. تیسرا حیض جب گزر جائے پھر اس کے لیے رہائی کا حکم ثابت ہوگا. مسکن اور انفاق کا حکم, کھلا اور طلاق کا حکم, ان کو جاننا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی اسی اختلاف پر الگ اعتبار سے متفرع ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسرے حیض کے اندر چونکہ 3 طہر مکمل ہو چکے اور عدت پوری ہو چکی ہے, اس لیے اب اس شوہر پر نہ سکنا لازم ہوگا نہ نفقہ دینا لازم ہوگا. عورت اگر عدت کے اندر ہوتی ہے نا تو شوہر پر یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کو اس کا نفقہ دے, خرچہ دے, اور وہ عورت کو رہنے کے لیے جگہ دے. اس کو یہ حق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اللہ نے یہ انصاف کا پہلو عورتوں کے مابین رکھا ہے کہ وہ عدت کے اندر بیٹھے گی, کمانے کے لیے باہر جا نہیں سکتی وہ,
تو اس لیے شوہر پر یہ ضروری ہے کہ وہ جس طرح پہلے اس کو رہنے کے لیے مکان دیتا تھا اور خرچے کے لیے نفقہ دیتا تھا، اس طرح اب بھی وہ دے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ تیسرے حیض کے اندر چونکہ 3 طہر مکمل ہو چکے تھے تو اس سے عدت اب ختم ہو چکی ہے۔ عدت جب ایک طرف ختم ہو چکی ہے تو اب شوہر پر جو سکنا لازم تھا لازم نہ رہا، نفقہ لازم تھا وہ لازم نہ رہا۔ اب عورت کے لیے رہنے کے لیے جگہ دینا یا عورت کو خرچہ دینا شوہر پر ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرے حیض کے اندر ابھی عدت باقی ہے، 3 طہر اگر ہو چکے تو ہو چکے، لیکن ہمارے یہاں حیض کا اعتبار ہوتا ہے، طہر کا اعتبار نہیں ہوتا، اور یہی مذہب زیادہ صحیح ہے، زیادہ احتیاط بھی اسی مذہب کے اندر ہے۔ عدت گزاری جاتی ہے اس لیے تاکہ رحم صاف ہو، اور رحم صاف حیض کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا حیض ہی کے ذریعے سے عدت ہوگی۔ تیسرے حیض کے اندر ابھی بھی اس کی عدت باقی ہے، اس لیے شوہر پر نفقہ بھی باقی رہے گا اور سکنا بھی باقی رہے گا، وہ اس عورت کو رہنے کے لیے جگہ بھی دے، خرچے کے لیے پیسے بھی دے۔ کھلا اور طلاق کا حکم سمجھ لیں۔ کھلا کس کو کہتے ہیں؟ کھلا اس کو کہتے ہیں کہ عورت مرد سے یہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، میں تجھے پیسے دیتی ہوں، مجھے الگ کر دو میں تجھے پیسے دیتی ہوں۔ تو عورت جو ہے وہ مرد کو پیسے دے، تو اس طرح پیسے دینے سے وہ عورت جو ہے وہ شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، جب شوہر وہ پیسے قبول کر لیتا ہے تب، اس کو کہتے ہیں کھلا۔ تو اب اگر کوئی عورت کو طلاق مل گئی اور وہ عدت گزار رہی ہے، عدت گزارتے ہوئے ایک طہر مکمل ہوا، اس کے بعد ایک حیض مکمل ہوا، اس کے بعد ایک طہر مکمل ہوا، اس کے بعد ایک حیض مکمل ہوا، اس کے بعد تیسرا طہر مکمل ہوا، اس کے بعد تیسرا حیض شروع ہوا۔ اس تیسرے حیض کے اندر کیا وہ عورت اور مرد آپس میں کھلا والا معاملہ کر سکتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ختم ہو چکا ہے نکاح، عدت ہو گئی، اب وہ عورت مرد سے علیحدہ ہو گئی، کھلا کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ لیکن احناف کے نزدیک کھلا کی گنجائش ہے، عورت اگر کھلا کرنا چاہے، مرد اگر اس کے ساتھ کھلا والا معاملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی مرد عورت سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دیکھ تیسرا حیض چل رہا ہے، اگر میں چاہوں نا تو میں رجوع کر کے واپس سے اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں، لوں؟ تو چاہتی ہے یہ کہ میں لوں؟ وہ کہے کہ میں نہیں چاہتی، میں تو تجھ سے الگ ہونا چاہتی ہوں، تو وہ کہے کہ مجھے پیسے دے تو میں تجھے الگ کروں۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے پیسے لے لو، تو یہ کھلا والا معاملہ تیسرے حیض کے اندر ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مرد وہ پیسے لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابھی نکاح باقی ہے، تیسرا حیض باقی ہے، اس لیے عدت کے اندر بھی نکاح من وجہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسرے حیض کے اندر عدت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اب شوہر مزید اس کو طلاق دے نہیں سکتا، کیونکہ نکاح کا ہونا ضروری ہے طلاق دینے کے لیے، من وجہ بھی نکاح باقی رہے تب طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر نکاح باقی نہیں رہا تو اب طلاق کہاں سے دیں گے؟ نکاح کا محل ہی باقی نہیں، تو اب پھر طلاق دینے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی عدت باقی ہے نا، تیسرا حیض ابھی جاری ہے، ختم ہوا نہیں، عدت باقی ہے، عدت باقی ہے تو من وجہ نکاح بھی باقی ہے، من وجہ نکاح کے باقی رہنے کی وجہ سے اگر مزید بھی طلاق دینا چاہے وہ تیسری حیض کے اندر تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تھا کھلا اور طلاق کا مسئلہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے شوہر کا معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا۔ 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام تھا زینب، ایک بہن کا نام تھا فاطمہ۔ زینب نکاح کے اندر تھی لیکن دل فاطمہ پر تھا۔ 2 بہنیں تھیں، ایک زینب دوسری فاطمہ۔ زینب نکاح کے اندر تھی لیکن دل فاطمہ پر تھا۔ شریعت کے اندر ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو پہلے ہو چکا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کیا تھا، راحیل اور لیا، تو یہ طریقہ تھا تو پہلے چل پڑا، پہلے جائز تھا۔ اب اس شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، کیونکہ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرو گے دونوں آپس میں شوکن بنیں گی، بہنوں کو تو مل کر رہنا چاہیے نا، لیکن جب ان کا شوہر ایک ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گی، مارم ماری کریں گی، لان تان کریں گے ایک دوسرے پر، تو وہ بہن کا جو تعلق اللہ کی طرف سے دیا گیا تعلق ہے وہ ختم ہوگا یا نہیں؟
اللہ یہ نہیں چاہتا کہ قطع رحمی ہو. یہ کیا کہ نکاح تو اللہ نے قائم کیا اس سے تاکہ صلہ رحمی پھیلے، لیکن اسی صلہ رحمی کے اندر اگر قطع رحمی چھپی ہوئی ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے دو بہنوں کو جمع کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے کہ دو بہن اگر ایک آدمی کے نکاح کے اندر ہوں گی تو اس شوہر کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی اور یہ جو نسبی تعلق اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے وہ اس کو خراب کریں گی. شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا، اس سے دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں. لیکن اگر ایک بہن نکاح کے اندر تھی، اس کو طلاق دے دی، وہ چھوٹی ہو گئی، اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی بڑی بہن پہلے نکاح میں تھی. بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، لیکن ایک کے بعد ایک کر کے نکاح کے اندر جمع کرنا جائز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کیا. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور کا مالک. تو دو بہنوں کے ساتھ حضرت عثمان نے نکاح کیا، حضرت ام کلثوم کے ساتھ اور حضرت رقیہ کے ساتھ. لیکن ان کو ایک وقت میں جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان نے نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان نے ان دونوں کو جمع کیا ایک کے بعد ایک کر کے. تو دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک کے بعد ایک کر کے جائز ہے، ایک وقت میں جائز نہیں. دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح کے اندر رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. ایک کے گزر جانے کے بعد یا ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری کو نکاح کے اندر لے آنا اس کی اجازت ہے. تو اگر دو بہنیں تھیں زینب اور فاطمہ، نکاح کے اندر تو زینب تھی لیکن دل فاطمہ پر تھا، زینب کو طلاق دے دی، طلاق دی. اب طہر میں طلاق دی ہے کیونکہ شریعت کے اندر حکم ہے کہ طہر کے اندر طلاق دی جائے. اس کے بعد حیض آیا، اس کے بعد دوسرا طہر آیا، اس کے بعد دوسرا حیض آیا، اس کے بعد تیسرا طہر آیا، وہ ختم ہوا، اب تیسرا حیض شروع ہوا. اب شوہر چاہتا ہے کہ اس معتدہ کی بہن کے ساتھ میں نکاح کر لوں، فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لوں کیونکہ مجھے پہلے سے فاطمہ ہی سے عشق تھا. تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، پہلی بہن نکاح سے علیحدہ ہو چکی ہے، اس لیے دوسری بہن کو وہ نکاح کے اندر لا سکتا ہے. یہاں پر ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا رہا بلکہ الگ الگ وقت میں دو بہنوں کو جمع کیا جا رہا ہے. پہلے کے ساتھ نکاح کیا، اس کو طلاق دے دی، عدت اس کی ختم ہو چکی، تو اب تیسرا حیض اس کا ہے. تو اگرچہ تیسرا حیض ہے، تین طہر تو ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے. کہاں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی ذرا انتظار کر لو، تیسرا حیض ہے، ابھی تک یہ پورا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ بہن جس کو طلاق دی گئی نہیں زینب، وہ بھی منہج نکاح کے اندر باقی ہے، اس لیے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ورنہ ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، اور ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. ایک کے بعد ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں. لہٰذا تیسرا حصہ جب پورا ہو جائے گا تب فاطمہ کے ساتھ نکاح کر سکو گے، اس سے پہلے نہیں. اسی طرح مسئلہ 4 شادیوں کا ہے کہ ایک مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 عورتوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھے. نکاح تو وہ 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، 5 عورتوں سے نکاح کرنا ہے کرے، 6 سے نکاح کرنا ہے کرے، 10 20 1000 عورتوں سے نکاح کرنا ہے 1000 عورتوں سے بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ایک وقت کے اندر فقط 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ بیویوں کو وہ نہیں رکھ سکتا. اب ایک آدمی، اس کے نکاح کے اندر 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دی. اس نے طلاق دے دی، وہ عورت عدت گزارنے کے لیے بیٹھ گئی. عدت گزار رہی تھی، ایک طہر مکمل ہوا، اس کے بعد ایک حیض آیا، اس کے بعد دوسرا طہر مکمل ہوا، پھر دوسرا حیض آیا، تیسرا طہر مکمل ہو چکا، اس کے بعد تیسرا حیض آ رہا ہے. ابھی وہ تیسرا حیض ختم نہیں ہوا کہ اب شوہر کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اب فقط میرے نکاح کے اندر 3 عورتیں ہیں، ایک کو تو میں نے طلاق دے دی، اب میں اس کی جگہ پر دوسری لے آؤں اور 4 کی جو اجازت مجھے حاصل اس کو پوری کروں. تو کیا اس طرح
تیسرے حیض کے اندر اس کے لیے مزید ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ امام شافعی کے نزدیک اجازت ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو چوتھی عورت جس کو اس نے طلاق دی تھی نا، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، وہ نکاح سے الگ ہو چکی ہے 3 طہر کے گزر جانے کی وجہ سے، اس لیے اب اس کی جگہ پر ایک دوسری چوتھی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ ایک وقت میں 5 عورتوں کو جمع نہیں کر رہا بلکہ 4 عورتوں کو ہی جمع کر رہا ہے، کیونکہ جس عورت کو اس نے طلاق دی تھی عدت کے گزر جانے کی وجہ سے وہ اس کے نکاح سے الگ ہو چکی ہے۔ جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذرا صبر کر لو، صبر میں اچھا پھل ملتا ہے۔ تیسرا حیض اس کا ہے چند دن ہے، تیسرا حیض ختم ہونے دو، اس کے بعد اس کی جگہ پر دوسری عورت سے نکاح کر لینا۔ ابھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ابھی وہ من وجب نکاح کے اندر ہی باقی ہے، لہٰذا اگر ایک دوسری عورت کو وہ لے آتا ہے تو ایک وقت کے اندر وہ 5 عورتوں کو جمع کرنے والا شمار ہوگا، اور شریعت کے اندر ایک وقت میں 5 عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تیسرا حیض گزر جانے دو، اس کے بعد چوتھی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ تیسرے حیض کے اندر امام صاحب کے نزدیک اجازت نہیں۔ تو دیکھو یہ سب مسائل الگ الگ اعتبار سے متفرع ہو رہے ہیں۔ اصول فقہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ دیکھو ایک اصل سیکھ لو خاص کے بارے میں، اس خاص کے بارے میں اصل سیکھ لو گے نا تو بہت سے مسائل آگے آئیں گے جو اسی اصل پر متفرع ہوں گے، اسی اختلاف پر متفرع ہوں گے۔ یہ ہے اصول فقہ کو پڑھنے کا مزہ۔ میراث کے احکامات دیکھ لو تو وہ بھی اپنی تعداد کی کثرت کے باوجود متفرع اسی اختلاف پر ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو بھی اس کی میراث ملتی ہے نا، بیوی کا باپ مر جائے نا تب بھی بیوی کو میراث ملتی ہے، نہ بیوی کا شوہر مر جائے تب بھی شوہر کی میراث بیوی کو ملتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس عورت نے عدت گزارنی شروع کی، تیسرے حیض پر وہ پہنچی ہے، 3 طہر پورے کر لیے، اب تیسرا حیض چالو ہے کہ اتنے میں شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا، وہی شوہر جس نے اس عورت کو طلاق دی تھی، تیسرے حیض کے اندر وہ عورت ہے، تو کیا اب شوہر کی میراث اس کو ملے گی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ملے گی، اس لیے کہ عدت پوری ہو چکی ہے، وہ الگ یہ الگ، تو کون میں کون، لہٰذا اب اس کو میراث لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جبکہ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ میراث لینے کا حق اس کو حاصل ہے، کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہی ہے، اور عدت کے اندر جب خاتون ہوتی ہے تو من وجب نکاح باقی رہتا ہے، من وجب نکاح کے بقا کی وجہ سے وہ اس کی ایک طرح سے بیوی ہوئی، اس لیے اس کو حق ملے گا۔ اسی طرح میراث کا ایک حکم میں آپ لوگوں کو بیان کر دوں، وصیت کا حکم۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، آدمی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وارث کو اس کا حصہ مل ہی رہا ہے تو مزید وصیت کرنے کی کیا ضرورت؟ کہ آدمی کے 4 لڑکے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو حصہ مل ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی وفات پانے والا مرد مرتے مرتے بیٹوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی کو بھی اتنا حصہ دے دینا۔ ارے ابا اس کو حصہ مل ہی رہا ہے، مزید وصیت کیا کیوں کر رہے ہو؟ مزید وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اگر بیوی کو طلاق دی، وہ تیسرے حیض کے اندر ہے، 3 طہر اس کے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تیسرا حیض ابھی تک مکمل ہوا نہیں ہے، شوہر بیوی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں تیسرے حیض میں، تو کیا وصیت کر سکتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی وہ وارث ہے، نکاح کے اندر ہے، اس لیے وہ وارث ہے، اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ لیکن شوافی کے نزدیک وہ الگ ہو گئی نا، اب وہ وارث باقی نہیں رہی 3 طہر کے مکمل ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے اس کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح احکام اس کے بھی متفرع ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا اس پیراگراف کا خلاصہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو آگے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي۔ ترجمہ کرتا ہوں۔
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कौल खास की एक मिसाल है, कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। हमें वो अहकाम मालूम है जिनकी मिकदार हमने शोहरों पर मुतय्यन की है उनकी बीवियों के हक़ में। हमें वो अहकाम मालूम है जिनकी मिकदार हमने शोहरों पर मुकर्रर की है उनकी बीवियों के हक़ में। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कौल कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम ख़ास है शरीयत की जानिब से महर की मिकदार की तायीन में। चुनांचे इस पर अमल को छोड़ नहीं दिया जाएगा उस कयास की वजह से कि निकाह एक माली अक़द, चुनांचे दीगर उकूद मालिया पर इसको कयास किया जाएगा और इस अक़द निकाह के अंदर माल की तायीन ज़ौजैन की राय के सुपुर्द होगी, जैसा कि इस बात को इमाम शाफ़ी ने ज़िक्र किया है। तर्जमा इसका फिर से करता हूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कौल कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम ख़ास है शरीयत की जानिब से महर की मिकदार की तायीन में। शरीयत की जानिब से महर की मिकदार की तायीन में अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल ख़ास है। कौन सा कौल? हमें वो अहकाम मालूम है जिनकी मिकदार हमने शोहरों पर मुतय्यन की उनकी बीवियों के हक़ में। चुनांचे इस खास पर अमल को तर्क नहीं किया जाएगा उस कयास की वजह से कि निकाह एक अक़द माली है, चुनांचे दीगर उकूद मालिया पर इसको कयास किया जाएगा और इस अक़द निकाह में माल की तायीन ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के राय के सुपुर्द होगी, जैसा कि इस बात को इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है। साबिका आयत में लफ्ज़ सलासा के ख़ास होने की तरह इस आयत में लफ्ज़ फ़र्ज़ ख़ास है और इसकी निस्बत जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो रही है ये ख़ास है। लिहाजा ख़ास के बारे में हमारा हुक्म ये है कि हम इसके मदलूल पर अमल करते, कतई तौर पर इसके अंदर कमी ज़्यादती नहीं करते। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि ख़ास के मदलूल पर अमल करना यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं, तर्क कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर ख़ास के मदलूल पर अमल नहीं किया, उन्होंने कयास को तरजीह दी किताबुल्लाह के ख़ास पर। हमारे नज़दीक इसकी इजाज़त नहीं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी इजाज़त है। लिहाजा इस आयत से जो मसले साबित हो रहे हैं वो इमाम शाफ़ी के नज़दीक अलग तरीके से साबित होंगे, हमारे नज़दीक अलग तरीके से साबित होंगे। देखो मसला ये है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महर की मिकदार बंदों की राय पर मौकूफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने महर की मिकदार को मुतय्यन नहीं किया, बल्कि महर की मिकदार बंदों की राय पर मौकूफ़ है। मियाँ बीवी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो महर की मिकदार तय करना चाहे वो तय कर सकते, खा वो महर की मिकदार कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, खा वो कितनी कम क्यों ना हो, 10 दिरहम से कम भी क्यों ना हो। अगर ज़ौजैन इस पर राज़ी हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस महर की मिकदार पर राज़ी हैं, तो इतनी महर की मिकदार मुतय्यन हो जाएगी, कोई हरज नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब जो अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने बयान हुआ वो दरअसल एक कयास का नतीजा है। वो महर और निकाह के मसले को कयास करते हैं दीगर उकूद मालिया पर। वो कहते हैं कि निकाह के अंदर क्या होता है, मुआवज़ा ही तो होता है, अक़द ही तो होता है, क्या आदमी पैसे देता है और बदले के अंदर औरत की ज़ात को ख़रीदता है। तो ये तो ख़रीद व फ़रोख्त की तरह हो गया, इजारे की तरह हो गया। क्या आदमी वहाँ पैसे देता है और ख़रीदी हुई चीज़ ख़रीदता है, आदमी पैसे देता है और भाड़े की चीज़ के जो मुनाफे है उसको ख़रीद लेता है। आप समझ रहे हो बात? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि निकाह एक अक़द माली है, मुआवज़े का अक़द है। इसके अंदर आदमी पैसे देता है, बदले में औरत की ज़ात को वसूल करता है।
تو یہ تو دیگر عقود مالیہ کی طرح ہی ہوا کہ وہاں پر بھی پیسے دیے جاتے ہیں اور خریدار سے جو چیز لینی ہوتی ہے اس چیز کو لے لیا جاتا ہے۔ اب دیگر عقود مالیہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو وہاں جو عوض کی مقدار متعین ہوتی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ اتنی مقدار تمہیں دینی ہی ہے، یا وہ عاقدین کی رائے پر موقوف ہے؟ بیچنے والا جتنا دینا چاہے وہ دے دے اور اس کے بدلے میں جتنی قیمت لینا چاہے وہ لے لے۔ مشتری اگر وہ قیمت دینے پر راضی ہے بہت اچھا دے دے، نہیں راضی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چیز لے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو عقود مالیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عوض طے ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاقدین کی رائے پر موقوف ہے۔ وہ جتنا عوض اپنے مشورے سے طے کرنا چاہے، بارگیننگ کے ذریعے سے طے کرنا چاہے، طے کر لیں، کوئی حرج نہیں، خواہ وہ عوض کتنا زیادہ اور کتنا کم ہی کیوں نہ ہو۔ نکاح کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آدمی پیسے دے کر، مہر دے کر عورت کی ذات کو خرید رہا ہے۔ اب وہ مہر کی مقدار کتنی ہو تو زوجین آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اس کو طے کر لے۔ اب خواہ وہ کتنا زیادہ ہو، خواہ وہ کتنا کم ہو، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے اس صورت میں کوئی مقدار متعین نہیں کی، زوجین کی رائے کے حوالے اس مقدار کو کیا جائے گا۔ یہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ۔ احناف کا نظریہ اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ دیکھو، مہر کی مقدار نکاح کے اندر متعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی مقدار متعین کی ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ مقدار کوئی متعین نہیں ہے، یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ آدمی جتنا زیادہ مہر دینا چاہے اتنا زیادہ وہ مہر دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگوں، تم بہت زیادہ عورتوں کو مہر نہ دیا کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے قنطار۔ اس کے سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی دلالت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو بہت زیادہ مہر بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس عورت کی بات کو سن کر حیرانی کا اظہار کیا اور بہت تعجب کیا۔ پھر حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، حضرت عمر سے غلطی ہو گئی، عورت کی بات پر عمل کیا جائے گا، عمر کی بات کو چھوڑا جائے گا۔ یعنی مہر کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ متعین نہیں، ہاں لیکن کم سے کم مقدار متعین ہے، اور وہ کم سے کم مقدار جو ہمارے یہاں مہر کی متعین ہے وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم سے کم مہر ہمارے یہاں ہو نہیں سکتا، کم سے کم مہر 10 درہم کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ متعین کیا گیا، اس سے کم مہر دینے کی اجازت نہیں، اگرچہ پھر زوجین اس پر راضی ہوں، اگرچہ زوجین سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر راضی ہوں، لیکن اس سے کم مقدار مہر متعین کرنے کی اجازت نہیں۔ 10 درہم تو کم سے کم ہونے چاہیے، پھر 10 درہم سے کتنا ہی زیادہ تم کیوں نہ دو، کوئی حرج نہیں۔ مہر فاطمی دو، بہت اچھا، اس سے زیادہ بھی دینا چاہو کوئی حرج نہیں، دے سکتے، جائز ہے۔ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مہر کی مقدار متعین ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں، لیکن کم سے کم مقدار متعین ہے، اور وہ ہے 10 درہم۔ دیکھو، التلویح والتوضیح نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اجماع نقل کیا گیا ہے اس بات پر کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی، آدمی جتنا زیادہ دینا چاہے دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب احناف کیا کہتے ہیں بھائی کہ مہر کی مقدار متعین ہے، شوافی کیا کہتے ہیں مہر کی مقدار متعین نہیں۔ شوافی تو قیاس کے ذریعے سے اپنی بات ثابت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قیاس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس وقت جب کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعارض پایا جا رہا ہو کہ دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی شکل باقی نہ رہے، یہاں کتاب اللہ کا خاص
قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں لفظ فرضا کی نسبت جو اللہ کی طرف ہو رہی ہے، یہ بات بتا رہا ہے کہ مہر کی مقدار متعین ہے۔ لہٰذا اگرچہ قیاس ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے کہ مہر کی مقدار متعین ہے۔ دیکھو یہ جو آیت ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ احکام معلوم ہے جن کی مقدار ہم نے شوہروں پر متعین کی ان کی بیویوں کے حق میں۔ یہ جو فرضا کا لفظ ہے نا، یہ ایک خاص لفظ ہے جو تقدیر اور تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مقدار والا معنی بتانے کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اب مجھے ذرا بتاؤ، اگر اس لفظ سے مقدار والا معنی مراد ہی نہیں ہے، اگر اس لفظ سے ہم مقدار والا معنی مراد ہی نہ لیں تو اس لفظ کو وضع کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ لفظ تو موضوع ہے نا، لہٰذا یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا یا نہیں؟ ضرور شامل ہوگا۔ فرض کے اور بہت سے معنی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ فرض کے بہت سے معنی نہیں ہیں، معنی۔ ایک فرضہ کا معنی ہوتا ہے واجب کرنا، کسی چیز کو ضروری کرنا، کسی چیز کو فرض کرنا، یہ فرضہ کا معنی ہے۔ لیکن فرضہ کا جو زیادہ معنی استعمال ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے مقدار متعین کرنا۔ تقدیر اور تعین کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے اور زیادہ تر اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ استعمال ہوا اس معنی کے اندر، اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ یہ معنی اس لفظ کے لیے ایک عرفی حقیقت بن گیا۔ رواج کے اندر فرضہ کا بھی یہی معنی لیا جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ جیسے دیکھو عربی کے اندر اگر یہ کہنا ہو کہ قاضی نے نفقہ کی مقدار متعین کی تو کہا جاتا ہے فرض القاضی النفقۃ۔ فرضہ کا لفظ مقدار متعین کرنے کے لیے استعمال ہوا یا نہیں؟ اسی طرح میراث کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرائض۔ آپ لوگ سراجی پڑھو گے، آپ کو معلوم ہے کہ جو میراث کے حصے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فرائض۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کتاب اللہ اور حدیث کے اندر جو مقدار ہم کو معلوم ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اس سے اس کو فرائض کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر بھی فرائض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے میراث کے حصوں کی مقدار بتانے کے لیے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہاں پر بھی جو فرضہ کا لفظ ہے نا وہ مقدار والا معنی بتانے کے لیے۔ معلوم ہوا فرضہ کا لفظ جو ہے نا یہ ایک خاص لفظ ہے جو مقدار والا معنی بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ تقدیر اور تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لہٰذا فرض بمعنی تقدیر یہ خاص ہے جو اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا۔ لہٰذا کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے احکام کی مقدار متعین کی ہے شوہروں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں۔ تو بیویوں کے سلسلے میں شوہروں پر جو احکام آتے ہیں ان احکام میں سے ایک حکم مہر دینے کا بھی حکم ہے یا نہیں؟ تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کی جو مقدار ہے نا وہ ہم نے متعین کر لی ہے کہ اتنی مقدار تو تم کو کم سے کم دینی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کوئی متعین نہیں کی۔ التلویح و توضیح کے اندر اجماع مراد لیا گیا ہے کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر زیادہ سے زیادہ مقدار مراد نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے نا وہ اللہ نے شوہروں پر متعین کر دی ہے ان کی بیویوں کے سلسلے میں۔ اب آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہر کی مقدار متعین ہے۔ اب امام شافعی اور شوافی قیاس کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہہ دے کہ مہر کی مقدار متعین نہیں ہے کیونکہ یہ تو عقد مالی ہے، اس کے اندر آدمی پیسے دیتا ہے، عورت کی ذات خریدتا ہے، تو یہ تو بے کی طرح ہوا۔ بے کے اندر آدمی پیسے دیتا ہے، مال خریدتا ہے، تو یہ جو عوض وہ دے رہا ہے اس کی مقدار اللہ متعین کرتا ہے کہ اتنا دینا ہی چاہیے۔ وہ خرید و فروخت کرنے والے لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں، اس لیے نکاح بھی ایک عقد مالی، اس کے اندر جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، مجازی خرید و فروخت کرنے والے لوگ یعنی میاں بیوی، وہ طے کر لیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ قیاس پر عمل کر کے تم کتاب اللہ کے خاص کا لحاظ نہیں رکھ رہے۔ اللہ کتاب اللہ کے خاص کے اندر یہ بات خصوصی طور پر کہہ رہا ہے کہ مہر کی مقدار ہم نے متعین کی، تو اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں، یا قیاس پر عمل کریں گے؟
قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص کو یہاں سینے پر رکھیں گے، قبول کریں گے اور کہیں گے دل کو، اے دل کتاب اللہ پر راضی ہو جائے، مہر کی مقدار متعین۔ تو یہ ہوا کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا اور اس سے تعارض کرنے والے قیاس کو چھوڑ دینا، جس قیاس اور کتاب اللہ کے مابین تطبیق کی کوئی شکل باقی نہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ تو کہا کہ مہر کی مقدار ہم نے متعین کی، کیونکہ یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے وہ احکام جان دیے ہیں جن کی مقدار ہم نے متعین کی شوہر پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں، ان احکام میں سے ایک حکم مہر کا ہے، تو مہر کی مقدار اللہ نے متعین کی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ کتنی مقدار ہے یہ بات معلوم ہو نہیں رہی نا۔ تو دیکھو یہاں پر فرض بامانہ تقدیر یہ خاص تو ہے جو اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہے کہ اللہ نے مہر کی مقدار متعین کی، یہ بات ہم کو معلوم چل رہی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم شوافے پر رد کریں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مہر کی مقدار متعین کی، تو تم کون ہوتے ہو قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے والے کہ مہر کی مقدار متعین نہیں۔ لیکن وہ مہر کی مقدار کتنی متعین ہے؟ مقدر کی مقدار مجمل ہے، تو اس کے لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تلاش کرنے پڑیں گے کہ وہ مہر کی مقدار کون سی متعین ہے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تلاشی کی تو ہم کو حدیث جابر ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر حدیث جابر میں مضمون ہے لا مہر دون 10 دراہم۔ حدیث جابر کے اندر ہے کہ مہر نہیں ہے 10 درہم سے کم، یعنی کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کی وضاحت کی یا نہیں؟ تو اس طرح اللہ کے فرمان کی وضاحت ہوگی۔ تو اللہ کے فرمان کے اندر یہ بات تھی کہ مہر کی مقدار کو ہم نے متعین کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما لی کہ وہ کم سے کم مقدار جو اللہ کی جانب سے متعین ہے وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم مہر تو تم کو دینا ہی پڑے گا، اس سے کم نہیں دے سکتے، ہاں اس سے زیادہ جتنا دینا ہو دے سکتے ہو۔ تو اس طرح ہمارا مسئلہ واضح ہوا، حدیث رسول کو لینا ہے، کتاب اللہ کو لینا ہے، مل کر بات ثابت ہو جا رہی ہے، ہم اس پر اپنے مسئلے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ قیاس کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں، اس سے قیاس کو پس پش ڈال دیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں 10 درہم کا وزن 30 گرام 618 ملی گرام ہے۔ آج کے زمانے میں 10 درہم کا وزن 30 گرام 618 ملی گرام ہے۔ تو آدمی رقم مارکیٹ کے اندر اس کی تلاش کر لے، اور پھر وہ رقم جو ہوگی وہ کم سے کم مہر کی رقم ہوگی۔ کیا ہوگی وہ؟ کم سے کم مہر کی رقم، اس سے کم نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ جتنا دینا ہو دے سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ مہر فاطمی اپنی عورتوں کو دیا جائے، زیادہ سے زیادہ مہر دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مہر فاطمی کا لحاظ ہو۔ مہر فاطمی وہ مہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کے لیے مقرر کیا تھا، اور یہی وہ مہر ہے جو حضور نے اپنی اکثر ازواج کے لیے متعین کیا تھا۔ یہ وہی مہر ہے جو حضور نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے پسند کیا تھا۔ مہر فاطمی کی مقدار آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، 500 درہم مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ آج کے زمانے میں اگر 500 درہم کا وزن نکالتے ہیں تو 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام وزن چاندی کا ہوتا ہے۔ 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی کا وزن ہوتا ہے۔ آدمی بازار کے اندر چلا جائے، اس کی رقم نکال لے، یہ جو رقم نکلے گی نا مہر کے اندر ہم یہ دیں گے تو یہ سنت مہر ادا ہوگی۔ اس مہر کا خیال رکھنا چاہیے، یہ حضور کا مقرر کیا ہوا مہر ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، امام شافعی نے قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب اللہ کے خاص کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قیاس کا لحاظ تم اتنا زیادہ کر ہی نہیں سکتے جتنا زیادہ قیاس کا لحاظ ہم رکھتے ہیں۔ حنفیوں سے زیادہ بہتر قیاس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حنفی یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر کی مقدار اللہ نے متعین کی ہے، تو تمہارا یہ کہنا کہ مہر کی مقدار متعین ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔
اب وہ کتنی مقدار ہے، حدیث رسول سے ہم کو یہ بات معلوم چل گئی، نیز قیاس کے ذریعے سے بھی ہم کو یہ بات معلوم چلتی ہے کہ مہر کی مقدار متعین ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مخصوص رقم 10 درہم ہے۔ دیکھو آدمی چوری کرتا ہے تو کیا 1 درہم کی چوری کرنے پر شریعت اس کا ہاتھ کاٹتی ہے؟ 2 درہم کی چوری کرنے پر، 5 درہم کی، 7 درہم کی چوری کرنے پر، معمولی چوری کرنے پر شریعت کے یہاں ہاتھ کو کاٹا نہیں جاتا۔ ہاں اگر 10 درہم کی چوری آدمی کرتا ہے یا اس سے زیادہ کی چوری آدمی کرتا ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ 10 درہم کم سے کم مقدار ہے چوری کی کہ اس پر ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہم کو لگا کہ ایک ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے اس وقت جب وہ 10 درہم کی چوری کرتا ہے، اس سے کم کی چوری کرے تو ہاتھ کو کاٹا نہیں جاتا۔ معلوم ہوا ہاتھ کی قیمت 10 درہم ہے، ایک عضو کی قیمت 10 درہم ہے۔ اب ہاتھ جو ایک عضو ہے اس کی قیمت 10 درہم ہے تو معلوم ہوا انسان کے جو دیگر اعضاء ہیں ان کی قیمت بھی 10 درہم ہی ہوگی۔ آدمی نکاح کرتا ہے، چلو عقد مالی، چلو عقد مالی، آدمی نے پیسے دیے، بدلے میں وہ عورت کا کون سا حصہ خریدتا ہے؟ اس کی شرمگاہ کو خریدتا ہے، بوزا کو خریدتا ہے۔ اب یہ عورت کا ایک حصہ ہے، عضو ہے۔ چوری والے مسئلے پر ہم نے غور کیا تو ہمارا قیاس نے ہم کو یہ بتایا کہ ایک ہاتھ کی قیمت 10 درہم، یہ بھی ایک عضو ہے ہاتھ کی طرح، تو اس کی قیمت بھی کتنی ہوگی؟ تو 10 درہم کم سے کم دو اور اس کو خرید لو، اس سے کم دیے تو تم خرید نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی قیمت ہی ادا نہیں کر رہے۔ تو اس طرح قیاس کے ذریعے سے بھی ہمارا مسلک راجح ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا مسلک ہی وہ مسلک ہے جس پر عمل کرنا ہے اور جس کے اندر کتاب اللہ کے خاص کی رعایت، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت زیادہ ہوئی ہے، اور قیاس کی بھی رعایت ہم ہی نے زیادہ کی ہے، اس کا حق ہم ہی نے ادا کیا ہے۔ ورنہ نکاح کو دیگر عقود مالیہ پر جو قیاس امام شافعی نے کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ عقود مالیہ کے اندر تو عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، جبکہ نکاح کو عقد مالی کہنا نکاح کی شان کو گھٹانا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خریداری کے بارے میں کہاں حضور کا ایسا ارشاد منقول ہے؟ اجارے کے بارے میں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد منقول ہے؟ اتنی عالی شان صفت نکاح، نسل بڑھتی ہے اس سے، اس کے نتائج کہ کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس سنت پر عمل کیا۔ اس سنت کو عقود مالیہ کہہ دینا یہ اس کی عزت کو گھٹانا ہے۔ نکاح تو بہت عالی شان سنت ہے، ایک عبادت کا پہلو اس کے اندر ہے، اس طرح قیاس نہیں کیا جائے گا گھٹیا عقود مالیہ پر، لہٰذا امام شافعی کا قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا؟ تفریعات الامام الشافعی وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع۔ امام شافعی کی تفریعات۔ امام شافعی نے اس اصل پر متفرق کیا ہے اس بات کو کہ نفل عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا یہ نکاح کے اندر مشغول ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے طلاق کے ذریعے سے نکاح کے باطل کرنے کو مباح قرار دیا ہے جس طرح شوہر چاہے، خواہ تینوں طلاقوں کو ایک طہر میں جمع کر کے نکاح کو باطل قرار دیا جائے یا پھر 3 طلاقوں کو 3 طہروں میں متفرق کر کے نکاح کو باطل قرار دیا جائے۔ انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاق بھیجنے کو بھی مباح قرار دیا ہے اور خلا کے ذریعے سے عقد نکاح کو قابل فسخ انہوں نے ٹھہرایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصل ما قبلے کے اندر یہ قائم کی تھی کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، اس کے اندر آدمی پیسے دیتا ہے، بدلے میں عورت کی ذات کو حاصل کرتا ہے، بے وغیرہ کی طرح، اجارہ وغیرہ کی طرح۔ لہٰذا اسی لیے وہ چند مسائل اپنے اس اصل پر متفرق کرتے ہیں اور وہ ان کو ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ اصل ہی صحیح نہیں کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، اور یہ قیاس ہی صحیح نہیں۔
ہمارے نزدیک نکاح ایک عظیم الشان سنت ہے، ایک طرح کی عبادت ہے. ہم اس کو کس طرح ایک عقد مالی کہہ سکتے ہیں، اس کے مرتبے کو کس طرح گھٹا سکتے ہیں؟ ہاں ہوگا، اس کے اندر مبادلہ ہوگا، لیکن یہ تو ایک طرح کی عبادت ہے، ایک عظیم الشان سنت ہے. لہٰذا اس کو خالص عقد مالی ہم قرار نہیں دیتے. ہاں عقد مالی کا کچھ نہ کچھ شائبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن امام شافعی نے چونکہ اس کو خالص عقد مالی شمار کیا ہے، اس لیے انہوں نے بہت سارے مسئلے بیان کیے. ہم ان مسائل کی طرف نہیں جاتے، اور ہمارے مسائل ان کے بیان کردہ مسائل سے الگ ہے، کیونکہ ہم اصل ہی پر متفق نہیں. ہم نکاح کو خالص عقد مال کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقد مالی کا شائبہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ درجے میں ہے، لیکن یہ ایک عظیم الشان سنت ہے اور ایک طرح کی بہت عظیم عبادت ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نکاح ان کے نزدیک عقد مالی ہے، لہٰذا یہ بے شرا وغیرہ کی طرح ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے، اپنے آپ کو نفل کے لیے فارغ کرنا بے شرا کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح نکاح بھی بے شرا کی طرح ایک عقد مالی ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفل کے اندر مشغول رکھنا نکاح کے اندر مشغول ہونے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مسئلہ ثابت کیا ہے نا، کئی دلائل سے انہوں نے اپنے اس مسلک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. امام شافعی نے کتاب اللہ کا سہارا لیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا ہے، قیاس کا سہارا لیا ہے، اور اجماع کا بھی سہارا لیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کا سہارا اس طرح لیا کہ دیکھو قرآن کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف ہوئی ہے ان کے کنوارا رہنے پر. قرآن کے اندر سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر 29 نمبر کی صورت ہے، 39 نمبر کی آیت ہے، 39 نمبر کی آیت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا حسورا، کہ وہ حسور تھے. حسور کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنی لذتوں پر قابو رکھنے والا ہو، جو نکاح وغیرہ نہ کرتا ہو. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، اس پر حضرت کی تعریف فرمائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ کی بہت زیادہ تعریف کی. معلوم ہوا کہ بے نکاح رہنا اور اس کی جگہ پر نفل کے اندر مشغول ہونا یہ زیادہ افضل کام ہے. تو کتاب اللہ سے انہوں نے اپنے مسلک کو ثابت کیا یا نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیز پر مدح اس کے علاوہ کے افضل ہونے کے منافی نہیں. ممکن ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہو، پہلے ان کی شریعت کے اندر نکاح کو چھوڑنا اور عبادتوں کے اندر مشغول ہونا زیادہ افضل ہو، ہماری شریعت کے اندر معاملہ الگ ہے. نیز نہ اللہ نے ان کی تعریف کی یہ کنوارے رہے اس پر، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ افضل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بہت افضل ہے، لیکن انہوں نے نفل عبادتوں پر نکاح کو ترجیح دی، اور امت سے بھی زیادہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لہٰذا ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نمونہ بنائیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا جائے. ہم سنت کو افضل قرار دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے زیادہ افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت رسول سے بھی اپنے اس مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خفیف آدمی کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ اس آدمی کے لیے تعریف ہے جو خفیف ہو، ہلکا آدمی. پوچھا گیا کہ خفیف آدمی کون؟ وہ جس کے نہ اہل ہوں، وہ جس کا نہ عیال ہو، یعنی جو شادی نہ کرتا وہ آدمی خفیف. حدیث کے اندر اس کی تعریف بیان ہوئے. امام شافعی کہتے ہیں دیکھو نفل عبادت کے اندر مشغول ہونا نکاح کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے سے زیادہ افضل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث کے اندر رجل خفیف کی تعریف اس وقت ہوئی ہے جب اس کو اندیشہ ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو بیوی پر ظلم کروں گا. تو اگر کوئی آدمی ہو اتنا ڈینجر کہ اس کو یہ اندیشہ لگا رہتا ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو بیوی پر ظلم کروں گا، یا تو اس کا نفقہ ادا نہیں کر سکوں گا، سکنا ادا نہیں کر سکوں گا،
یا میرا مزاج تھوڑا ٹھیک ہے، بیوی پر ظلم کروں گا، تماشے ماروں گا، اس کو ماروں گا، تو اگر اس کو یہ اندیشہ ہو تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ تو یہ اس آدمی پر محمول ہے، اس آدمی کی تعریف یہاں پر ہو رہی ہے جو نکاح نہ کرے اس وقت جب اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو ظلم کروں گا۔ یہاں پر ہر آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث سے بھی جو امام شافعی نے استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ اجماع سے امام شافعی نے اس طرح اپنا یہ مسلک ثابت کیا ہے کہ دیکھو کافر بھی نکاح کرتا ہے، مسلمان نکاح کرتے ہیں تو کافر بھی نکاح کرتا ہے۔ اگر نکاح ایک عبادت ہوتی تو کافر نکاح کا اہل ہی نہ رہتا، کیونکہ کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر نکاح کر سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نکاح ایک عبادت نہیں۔ کافر اپنے والدین کی اطاعت بھی کرتا ہے، تو کیا ہم اگر اپنے والدین کی اطاعت کریں یہ عبادت نہیں ہوگی؟ عبادت ہوگی نا۔ لہٰذا کافر کا کسی کام کو کرنا اس بات پر دلیل نہیں کہ وہ کام عبادت نہیں، وہ کام عبادت ہو سکتا ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ امام شافعی نے قیاس کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکاح کے اندر مشغول ہونے سے زیادہ نفل عبادت کے اندر اپنا آپ کو مشغول رکھنا بہتر ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دیکھو نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، شہوت پوری ہوتی ہے، یہ شہوت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور انسانوں کو تو روکا گیا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے سے، لہٰذا آدمی کیوں اپنی شہوت پوری کرے؟ اس لیے اس کو بہت زیادہ شہوت پوری نہیں کرنی چاہیے، اس کو شہوت کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور شہوت کے خلاف کام کرنا نفل عبادت کے اندر اپنا آپ کو مشغول رکھنا ہے، لہٰذا یہ زیادہ افضل ہوگا۔ ابدیت کا تقاضا اسی میں زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ باپو اس کے اندر شہوت پوری ہوتی ہے، تو اس اچھی بات ہے نا کہ شہوت پوری ہوتی ہے۔ شہوت پوری ہوگی تو دیگر جگہ جہاں شہوت پوری کرنا جائز نہیں ہے اس سے آدمی محفوظ رہے گا۔ یہاں بیوی کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر لے گا تو جہاں شہوت پوری کرنا جائز نہیں ہے وہاں پر وہ شہوت پوری نہیں کرے گا نا، اس سے محفوظ رہے گا وہ۔ تو نکاح کرنے کے اندر تو حفاظت ہے۔ نیز آدمی نکاح کرتا ہے، بیوی کا خرچہ ادا کرتا ہے، بیوی پر احسان کرتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے اولاد پر احسان کرتا ہے، ان کو لکھاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، یہ سب احسان وہ کر رہا ہے، دوسروں کا بھلا کر رہا ہے وہ، یہ تو نفل عبادت سے افضل ہی ہے نا۔ تو نکاح کے جو نتائج ہے وہ نفل عبادت سے افضل ہے، تو خود نکاح بھی نفل عبادت سے افضل ہوگا۔ اور جس طرح امام شافعی نے اپنا یہ مذہب ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ کا سہارا لیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا، سنت رسول کا سہارا لیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا، اجماع کا سہارا لیا، قیاس کا سہارا لیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا، تو ہمارے پاس ہمارے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بھی کتاب اللہ، سنت، قیاس اور اجماع ہے۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم، کہ تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ قرآن کے اندر ہے یا نہیں؟ تو قرآن کے اندر نکاح کا حکم ہے تو کتاب اللہ سے نکاح کی فضیلت ثابت ہوئی۔ سنت رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں تو اتنی سخت بات کہی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ ہاں اب حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہم ان کی عزت کرتے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، نہ اللہ نے ان کے نکاح نہ کرنے کی تعریف کی، تو ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر نکاح نہ کرنے کی اجازت ہو۔ اور آدمی نکاح اس وقت نہ کرے جب اس کے اندر اس کی خواہش نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے بھی نکاح نہیں کیا نا، شیخ یونس جونپوری صاحب نے نکاح نہیں کیا، تو ان لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ دیکھو ہم ہماری خواہش پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے تو چلے گا، تو اگر ایسا آدمی نکاح نہ کرے تو جائز ہے، لیکن پھر بھی نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ نکاح کرو اور طلاق مت دو، طلاق سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے، تو یہ سنت سے نکاح کی افضلیت ثابت ہے۔ اجماع کی بات جہاں تک ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اجماع سے یہ بات ثابت ہے نا کہ جہاد نفل عمل سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، بمباری کر رہا ہو، AK-47 چلا رہا ہو، تلوار چلا رہا ہو، اللہ کے دشمنوں کو مار رہا ہو، ظالم لوگوں کو قتل کر رہا ہو، تو یہ اچھی بات ہے نا؟ نفل کام سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اگر لوگ نکاح ہی نہیں کریں گے تو جہاد کے لیے افراد کہاں سے تیار ہوں گے؟ نکاح کریں گے، اولاد آئے گی، اولاد کے ذریعے سے افراد جہاد کے لیے تیار ہوں گے، تو اس لحاظ سے نکاح افضل ہوا۔ اور دیکھو نکاح سے خواہشات نفس کی حفاظت ہوتی ہے، اور آدمی اولاد نکاح کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے۔ اولاد پھر جب بڑی ہوتی ہے تو آدمی ان پر احسان کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، ان کی شادیاں کرواتا ہے، ادب سکھاتا ہے، چیزیں دلواتا ہے۔ یہ سب احسانات ہیں، یہ نفل سے بہتر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نفل کے اندر خود ذات کا فائدہ ہے، جبکہ احسان کے اندر سامنے والے کا بھی فائدہ ہے، متعدی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو دیکھو ہمارے پاس بھی دلائل ہے جو یہ بات ہم کو بتاتی ہیں کہ نکاح کے اندر مشغول ہونا یہ نفل کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا امام شافعی کا یہ نظریہ ہم کو قبول نہیں، اصل ہی قبول نہیں تھا، یہ نظریہ کہاں سے قبول ہوگا؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، لہٰذا یہ تو بے و شراء کی طرح ہو گیا۔ اسی وجہ سے آدمی نکاح کو جس طریقے سے باطل کرنا چاہے باطل کر سکتا ہے، شوہر کی مرضی۔ اب اس کے لیے وہ ایک جملے میں 3 طلاق بھی کہہ دے تو بھی یہ اس کے لیے جائز کہ تجھے 3 طلاق، ان کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے۔ ایک طہر کے اندر 3 طلاق کو جمع کر دے، یعنی ایک طہر کے اندر اس کو طلاق دی نہ، پھر ابھی حیض آیا نہیں ہے کہ اسی حیض کے آنے سے پہلے ایک اور طلاق دے دی، پھر اسی حیض کے آنے سے پہلے ایک اور طلاق دے دی، اس طرح 3 طلاق کو ایک ہی طہر میں جمع کر دیا اور نکاح کو اس طرح باطل کیا، کر سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک۔ اور امام شافعی کے نزدیک اگر 3 طلاق کو 3 الگ الگ طہر میں متفرق کر کے بھی دینا ہو تو بھی دے سکتا ہے، جس طرح بھی وہ اس کو باطل کرنا چاہے باطل کر سکتا ہے۔ امام شافعی کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اور شراء کی طرح ہے، یہ کہاں کوئی خاص چیز ہے۔ بے اور شراء جب ہوتی ہے، کوئی کسٹمر بیچنے والے سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو اکالے کے ذریعے سے وہ چیز وہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ خیار عیب کے ذریعے سے وہ چیز وہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ خیار رؤیت کے ذریعے سے وہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ خیار شرط کے ذریعے سے وہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جس طریقے سے بھی اس کو واپس کرنا ہو وہ واپس کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جب ایک مرتبہ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کی اس نے بنیاد ڈالی، تو اب یہ کوئی خاص چیز نہیں، یہ تو ایک عقد مالی امام شافعی کہتے ہیں، اس لیے اس کو جس طریقے سے باطل کرنا ہو شوہر اس کو باطل کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، اتنی عظیم الشان سنت نعمت ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا لحاظ رکھا، اتنا اس کا خیال رکھا، نے اس کو جس بے ٹکے طریقے سے تم باطل کرنا چاہو باطل ہو جائے۔ ہاں چلو اس طریقے سے باطل تو ہو جاتا ہے، 3 طلاق آدمی کوئی کہہ دے باطل تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ نے ایک ہی لفظ میں 3 طلاق کہہ کر نکاح کو باطل کرنے والے شخص کو قتل کا مستحق سمجھے۔ قرآن کے اندر ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، میں پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا تذکرہ کرنا تھا تو پھر تیسری طلاق کا تذکرہ بعد میں کیا۔ حالانکہ قرآن کے اندر مقصود یہاں پر 3 طلاق والے مسئلے کو ہی بیان کرنا تھا، لیکن پھر بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ پہلے 2 طلاق کا ذکر کیا، نے پھر تیسری طلاق کا ذکر چند شرطوں کے بعد کیا۔ یہ کیوں کیا؟ کہ قرآن یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ایک لفظ میں 3 طلاق دینا صحیح بات نہیں ہے۔ نکاح ایک عظیم الشان سنت ہے، اس کے اندر سے اگر نکلنا ہو تو سلیقے سے نکلنا چاہیے۔ دیکھو نکلنا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت تقدر بقدر ضرورت، ایک طلاق سے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی خواہ 3 طلاق کیوں دے؟ یہ تو اس سنت کی ناقدری ہوئی ایک طرح سے یا نہیں ہوئی؟ اس کی عدم تعظیم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن امام شافعی چونکہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ایک عادت سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عادت، اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو جس طریقے سے باطل کرنا ہو باطل کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، یہ محض ایک عقد مالی نہیں، لہٰذا اس لیے اس کی عظمت ہونی چاہیے، اور اس سے الگ بھی ہونا ہو تو
سلیقے سے الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سلیقے سے الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسی طہر کے اندر اس کو طلاق دی جاوے عورت کو جس طہر کے اندر اس کے ساتھ وطی نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. ورنہ اس طہر کے اندر طلاق دینا جس کے اندر وطی ہو، یا حیض کے اندر طلاق دینا، یا 3 طلاق دینا، شریعت کے اندر یہ طلاق دینا مناسب نہیں ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ کھلا کے ذریعے سے نکاح کا عقد قابل فسخ ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جو غور طلب ہے، اس کے اندر غور کرنا ہے. امام شافعی نکاح کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک عقد مالی بے و شراء کی طرح ہے. اگر کوئی آدمی بے و شراء کر لیتا ہے، کوئی چیز خرید لیتا ہے، نہ پھر اب اس کو فسخ کرنا ہے تو وہ عقد فسخ ہو جاتا ہے. مثلا میں نے کوئی چیز خریدی زکریا گاندھی کے پاس سے، میں اس کو گھر لے گیا، لیکن مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی، میں نے کہا بھائی ذرا لے لیتے ہو یہ، تو یہ عقد فسخ ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. نکاح بھی ایک بے و شراء کی طرح عقد ہے، لہٰذا یہ بھی خلا کے ذریعے سے فسخ ہو جائے گا. لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خلا کا معاملہ کرے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خلا کا معاملہ کرے اور بیوی کے ساتھ یہ طے کرے کہ تو مجھے پیسے دے، میں تجھے الگ کر دیتا ہوں، تو امام شافعی کہتے ہیں یہ کھلا والا معاملہ کرنے کے ذریعے سے، کھلا والا معاملہ کرنے کی بنا پر یہ جو عقد نکاح ہے نا یہ فسخ ہو جاتا ہے، یعنی پورا باطل ہو جاتا ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی. لہٰذا اگر شوہر کو بعد میں اس عورت کے ساتھ نکاح واپس کرنا ہو تو وہ عورت 2 طلاقوں کے ساتھ آئے گی نہیں، 3 طلاقوں کے ساتھ آئے گی، کیونکہ طلاق واقع ہوئی نہیں ہے، وہ نکاح فسخ ہو چکا تھا طلاق کے بغیر. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نکاح ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، اس کی عظمت بہت اونچی ہے، یہ بہت اونچی سنت ہے، یہ ایک معمولی عقد نہیں ہے. ہاں عقد کا شائبہ ہے اس کے اندر، لیکن تم اس کو ایک معمولی عقد سمجھ لو، ایسا نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ. لہٰذا اس کے اندر عقد مالی والے فیصلے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی آدمی کھلا اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، پیسے لے کر اس کو چھوٹی کرتا ہے، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. کیا واقع ہوگی؟ وہ فقط فسخ نہیں ہوگا بلکہ طلاق بائن واقع ہوگی. اب اگر وہ عدت گزار لے یا شوہر اپنے گھر کے اندر اس کو رکھے، اس سے راضی ہو جاوے، وہ پھر واپس اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو وہ عورت اب 2 طلاق کے ساتھ واپس آئے گی، 3 طلاق کے ساتھ واپس نہیں آئے گی. تو یہ ذرا مسائل کے اندر فرق تھا اصل کو سمجھنے کی بنا پر. امام شافعی نے اصل جس طرح سمجھی، انہوں نے مسائل کی بنیاد اس طرح ڈالی. امام حنیفہ نے اصل کچھ الگ طریقے سے سمجھی، اس لیے انہوں نے مسائل کی بنیاد الگ طریقے سے ڈالی. ٹھیک ہے.